نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الذی الخالص صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سنو سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور سچا حسینی بن کے قلبن انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائے قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے قبل صد احترام موضوع سامعین آج دا درس تصوف دا موضوع اخلاص ہے قرآن کریم دی سورہ زمر دی تیسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنوں دا شرف حاصل ہے رب سنے فرمایا کہ خبردار دین خالص اللہ سونے دے واسطے ہی ہے اخلاص دے لغوی معنی جڑے ہے وہ پاک صاف ہون دے اور خالص ہون دے ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ ہر ماسو اللہ تو دل نوں پاک کر لینا یہی اخلاص ہے اخلاص اس واسطے حاصل کرنا تاکہ رضا مولا حاصل ہو جائے روح ایمان حاصل ہو جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور ترقی کرے تقویت پکڑے اور نور عشق الہی انسان دے انگ انگ چ رچ بس جائے نور اخلاص انسان دے اندر چ انگ انگ چ رچ بس جائے تصوف دی اصطلاح دے اندر اخلاص دا مفہوم یہ ہے کہ ہر عمل صرف اور صرف اللہ سونے واسطے کیتا جائے نہ اپنے نفس دی خواہش دے مطابق کیتا جائے نہ دوسریاں دی خواہش اور مرضی دے واسطے کیتا جائے ہر عمل صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک دی رضا واسطے کیتا جائے اللہ دی خوشنودی واسطے کیتا جائے مکتوبات شریف دے دفتر اول دے اندر مکتوب نمبر 36 دے اندر امام ربانی حضور مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے ہیں کہ شریعت دے 3 جزو نے علم عمل اور اخلاص جب تک 3 جزو متحقق نہ ہون شریعت جڑی ہے شریعت محمدیہ جڑی ہے متحقق نہیں ہوندی اور جدو شریعت حاصل ہو گئی تو گویا اللہ سونے دی رضا مندی حاصل ہو گئی جڑی دنیا اور آخرت دی تمام سعادتاں تو ود کے ہے اسے دفتر اول دے مکتوب نمبر 39 چ آپ لکھ دے رہے حضور مجدد الثانی
کہ کام دا دارومدار جڑا وہ دل دے اتنے آ. اگر دل اللہ سونے دے غیر دے وچ گرفتار ہے تے خراب و ابتر ہے. اسے دفتر اول دے مکتوب نمبر 43 دے اندر ہے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ طریقت اور شریعت ایک دوسرے دے عین نے اور بال بھر بھی انہاں درمیان چ فرق نے. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی مجدد صاحب فرماتے شریعت طریقت الگ نہیں ہے. شریعت قرآن و سنت دے احکامات ہے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت دے احکامات ہے. تے ایدی روح دے مطابق تے عمل کرنا اخلاص نہ یہ طریقت ہے. اور انہاں اعمال دے نال حاصل ہونے والے انوارات جڑے وہ حقیقت ہے. اور انہاں انوارات نہ اندر نو نورانی کر کے روح دا جسم چ نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا یہ معرفت ہے. معرفت عرفان دا معنی ہے پہچاننا. تے پہچان دا کمال ادو ہی ہوندا ہے جدوں محبوب دی دید حاصل ہو جائے. ایک ہے علمی عرفان. علمی عرفان یہ ہے قرآن و سنت جو اللہ پاک دی ذات دے بارے دسیا وہ دی ذات و صفات دے بارے اے علمی عزت دلالی معرفت ہے. لیکن دید مولا جو نعمت ہوندی ہے ایک کشفی عزت دلالی عرفان ہے. اس واسطے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت الگ نہیں ہے. ایک ہی چیز دے مختلف درجے نے مختلف درجات نے. اللہ دے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جڑا خالص خدا واسطے کیتا جائے. اپنے نفس دی خواہش واسطے نہ کیتا. نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید شداد مہداد ابو جال ابو لہب اور یزید ہے. اور انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے نفس امارہ. انہیں مطمئنہ کرنا ضروری ہے. یہ تزکیہ جب تک نہیں ہوندا نفس امارہ دا. اور نفس امارہ دا علاج یہ ہے جی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو. تیری ہر خواہش جڑی ہے وہ لا دی تلوار نہ ذبح کر دو تاکہ لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل ہو سکے. جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا مزکی کرتا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے تو پھر نفس امارہ جڑا نفس لوامہ بن جاتا. مزید جدوں نفس دی صلاح ہوندی ہے یہ ملہمہ بنتا. مزید اصلاح ہوندی ہے یہ مطمئنہ بنتا. تو پھر اللہ سونے دعوت دیندا اپنی طرف. قرآن کریم اللہ سونے دسیا نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت طرف. لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہون گی اگر اسی ہر عمل خالص خدا واسطے کریں گے. انسان اللہ رب العزت کا بہت بڑا شاہکار ہے. جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں تو راز کن فقہ ہیں اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. یعنی وہ کمال حاصل کر کہ جویں حدیث پاک چاہے کہ اللہ سنا فرماؤں جب میرا بندہ میرے قریب پہنچتا تو میں وہ ہاتھ بن جانا اکھاں بن جانا کن بن جانا. دید مولا دی نعمت تاں ہی حاصل ہوئے گی اگر انسان قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے گا اور ہر عمل خالص خدا واسطے کرے گا. کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا سکوت پردہ دار جس کا وہ راز باشکار ہوگا. کہ ہن دید مولا دی نعمتاں عام ہون گیاں اور سرے عام نے تذکرے ہون گے
ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ کہ جو کچھ بھی ہے کائنات ظاہر و باطن سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے وہی اصل مقام لا مقام ہے، مقام کیا شے انداز بیاں ہے۔ خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، اگر مچھی پوچھے دریا کتے ہے تو بندہ پوچھے اللہ کتے ہے، تو اللہ تعالیٰ سونا دا قرآن دس دا کہ میں تیری شہادت تو نیڑے ہاں، وہو ماں کو میں تیرے نال ہاں، فسم وجہ اللہ، تو جدھر رخ کرو تو اللہ دا رخ ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، تے ٹونڈدی پھراں میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکڑ وچ کھیلے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تے غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اللہ سونا ساڈے کول ہے، ساڈے دلاں 'چ ہے، ویسے تو اللہ دی بارگاہ تک جان دا ظاہر و باطن دی ہر غیر مرئی لطیف لہر اللہ دی بارگاہ تک جان دا دروازہ، لیکن وہ بہت لمبا سفر ہے تے دل جڑا ہے شارٹ کٹ سفر ہے۔ جویں حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عالم فاضل لنگن نہ دندے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ یہ دل دا دروازہ، یہ شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ دی بارگاہ تک جان دا، لیکن یہ نعمت و کمال تاں ہی حاصل ہو اگر انسان قرآن و سنت دی روح اتنے دی روح کے مطابق عمل کرے گا۔ تمام شیطانی نفسانی جن نے بنائے شیطانی پروگرام انہوں تو الگ ہوئے گا۔ شیطان نے دجالیاں نے بڑے جال بچھائے ہیں، مختلف نام دیتے انہوں یوگا، ریکی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیکزم، علم العداد، علم الرمل، علم الجفر، نجوم، پامسٹری، مائنڈ سائنس، سمدہ ہیلنگ انرجی وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیطانی پروگرام ہیں جن بھی کالے علم ہے۔ سچا علم صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ اسلامی علم تصوف جڑی قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ یہ سچا علم ہے، اور یہی یہ عمل ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک لے جاتا ہے اور دید مولا دی نعمت اور نواز ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا کہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے کہ مینوں اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری کا شرف بخشیا، اپنی دید اور نوازیا ہے، اور یہ نعمت عظمہ دولت کبرا مینوں عطا فرمائی۔ تے رب سونے مینوں فرمایا غوث اعظم وہی نماز ہی نہیں ہوندی جیدی میرے کول معراج نہ ہوندی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر، یہ وہی تذکرہ جی دے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، کہ نماز مومنوں دی معراج ہے۔ حضور غوث پاک اسے سالہ غوث اعظم لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے کہ اللہ سونے ایک دفعہ پھر مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری کا شرف بخشیا، تے رب سونے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہے وہ میری معراج تو محروم ہے۔ اسے سالہ غوث اعظم لکھیا حضور غوث پاک فرماندے کہ اللہ سونے مینوں پھر ایک باری اپنی بارگاہ چ حاضری کا شرف بخشیا، تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز نوں اپنی ذات تو ظاہر کیتا، جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن چا سب اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہیں، اللہ نور السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے۔ انسان بھی اللہ پاک دے صفاتی انوارات دا عکسی ظہور ہے، اور انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کہ اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا انسان دی فطرت ہے۔ دیدی مولا دی نعمت حاصل کرنا انسان دی فطرت ہے، لیکن نعمت آئی حاصل ہونی اگر اسی
دوستان مولا دی صف شامل ہوواں گے، اولیاء اللہ دی صف شامل ہوواں گے، جہدے بارے قرآن جی رب صلی دسیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جدوں انسان منہ تو قبل انتا منہ تو مرن تو پہلے مرد ہے، جیسا کہ حدیث پاک چ تے تمام شیطانی پروگراموں جو نکلدا قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کردا ہے، اور صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری باطنی علم نبوت وارث، متقی، سرفروش، بت شکر، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد کی خدمت چ حاضر ہوندا، اور اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم ذکر قلبی حاصل کردا، انہاں کو اپنے دل چ نوری جاگ لواندا، اللہ چمبے دی بوٹی لواندا، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کرواوندا، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نو روانی کردا، پھر روح جسم چ نکل کے باطن چ پرواز کردی ہے، نیک جنات، ارواح، ملائکہ نال ملاقاتاں کردی ہے، اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے، پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کردی، خراب صلی اللہ علیہ وسلم دی مردانہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب سنے فرمایا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن پاک ہی رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی دے اندر ہے، اللہ سبحانہ فرماؤں کہ میں انسان دے گمان دے مطابق ہی معاملہ کرنا، کہ جڑا انسان اللہ کو جو بھی توقع امید رکھدا گمان رکھدا ہے اللہ سبحانہ ویسے ہی معاملہ فرماؤں دے جیسا بھی ہوئے۔ اور جدید مائنڈ سائنس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ انسان جو بھی گمان کردا ہے، جو بھی ارادہ کرے، جو بھی چاہے انہوں ملتا ہے، اگر وہ سے بہتر، اگر وہ سے بہتر نہیں تو پھر اللہ روک لینا اور وہ متبادل عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے ہر عمل خالص اللہ واسطے کریے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ طرف ود دے رہی ہے۔ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاونا تے دل جانی دے عشقے کولو اپنی جان رلاونا، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ انی کہو اللہ رہ تو نہ رہو۔ قرآن کریم جیسے واسطے اللہ پاک بار بار ذکر دی تعلیم دیتی، ذکر کثیر دی تعلیم دیتی ہے کہ سب تو دھیان ہٹا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنے رب دا ذکر کرو، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو، سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جاؤ، ارادہ الہی بن جاؤ، فعل الہی بن جاؤ، تقدیر مولا بن جاؤ، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کرو۔ اللہ سنے جو تقسیم کیتی ہے سب ٹھیک ہے، درست ہو تے راضی ہو جاؤ، رضا الہی دا، فنا فی اللہ دا، فنا فی ذکر دا، سلطان الذکار دا کمال حاصل کرو۔ اس واسطے رب سونے قرآن کریم کی بار بار ذکر دی تعلیم دیتی ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، ہر ویلے انہوں دل جڑے ہے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ حضور سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جو دا مغافل سو دا مکافر سانو مرشد ہی پڑھایا ہو کہ ہر ویلے ذکر پاس انفاس کر دے، سا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، ہر ویلے چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ذکر کر دے، جی قرآن کریم بھی رب نے دسیا جب تسی نماز پڑھ ہٹو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر الہی روح دی غذا ہے، ذکر الہی روح واسطے اتنا ہی ضروری ہے جی مچھی واسطے پانی ضروری ہے۔ ذکر الہی دے بارے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ذکر نہ کرو کہ لوگ تانوں پاگل کہن، اللہ ذکر نہ کرو کہ منافق تانوں ریاکار کہن۔ رسالہ کشاری نے لکھیا کہ امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ ذکر الہی ولادہ پروانہ ہے، خوش قسمت ہے جنہوں ذکر الہی دا کمال حاصل ہوئے، لیکن یہ ذکر سچے اللہ والے کو حاصل کرنا چاہیے۔
کیونکہ انہوں کو وہ ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سینہ ٹو سینہ آیا، اور اس ذکر دے نال کیفیات، انوار، تجلیات بھی موجود ہیں۔ اس ذکر دے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت سے بجلی سے زیادہ تیز، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پے میں ہے، مقام ذکر کمالات رومی اوتار، مقام فکر مقالات بو علی سینہ، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ ہو سرد، تجھ سے گریباں میرا وطی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ اقبال فرما دے انسان دے بارے کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ ہر عمل خالص خدا واسطے کریے، جن رب سونے فرمایا کہ دین نو خالص اللہ واسطے کر لو، اور قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، تمام شیطانی پروگرامات الگ ہو جائے۔ اور راہ مولا دے مسافر بنیے، دوستان مولا دے صف شامل ہو جائے، اور اپنے پیر مرشد کو نورانی توجہات لے کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے، جڑا ساری زندگی کا مقصد ہے۔ الا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان کی فطرت ہے۔ اج کی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہر عمل خالص خدا واسطے کریے تاکہ رضا مولا کا کمال حاصل ہو سکے، دید مولا کی نعمت حاصل ہو سکے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اسلام بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، تمام نفسانی شیطانی دجالی پروگراماتوں الگ رہنے دی توفیق عطا فرما، اسلام دشمن قوتاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث، وما علینا الا البلاغ۔